KFK Islam, building the Islamic foundation for your kid, spreading the light. Islam is the way of life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے ماحول میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی اسلامک باتیں کی جائیں. ہر شخص آج کے دور کے جو تمام معاملات ہیں اس میں پھنسا ہوا ہے. یہی سوچ کر خیال آیا کہ کیوں نہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو یوٹیوب چینل پہ ڈالے جائیں جو کہ بچوں کے لیے مفید ہوں اور وہ اس سے اپنی زندگی کے بہت سی چیزوں میں اس کو استعمال کر سکیں. کیونکہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل زندگی جینے کا طریقہ ہے جو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس لیے خاص طور سے میری والدین سے دعا ہے کہ وہ وقت نکال کر ان ویڈیوز کو بچوں کو دکھائیں تاکہ ایک تو ان کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی اس کو دکھائیں اور ان کو سیکھنے کا موقع ملے. اللہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو کامیاب کرے، آمین. آج کے اس پہلے ویڈیو کا ٹاپک ہے چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں سے اچھا اخلاق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کے حقوق کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بڑوں اور چھوٹوں سے عزت سے بات کرتے تھے. لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے. جو قوم بڑوں کی عزت نہیں کرتی اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے سب کو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی تعلیم ہے اس پر عمل کریں. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے عزت پر کیوں زور دیا ہے اور عزت کے معنی کیا ہیں. عزت کے معنی ہیں چھوٹوں سے محبت کرنا، ان کی بات کو غور سے سننا، ان کو اہمیت دینا اور بڑوں کو بھی عزت سے سننا، ان کو عزت دینا. جیسے کہ ان کو سلام کرنا، وہ آئیں تو کھڑے ہو جانا، ان کو کوئی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کو ہاتھ پکڑ کے جہاں بھی چاہیں وہاں بیٹھانا، ان کی ہر قسم کی مدد کرنا. آج جو چھوٹے ہیں وہ کل بڑے ہوں گے اور آج جو بڑے ہیں ان کی عزت اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم کو بھی بڑے ہونے کے بعد وہی عزت ملے، وہی محبت ملے، وہی دیکھ ریکھ ہو تاکہ ہماری زندگی، ہمارا بڑھاپا آسان ہو جائے. ہم کتنے بھی عالم یافتہ ہو جائیں مگر بڑوں کے تجربوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے تجربے ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے خاص کر ان کے تجربوں سے سیکھنا ہے. جو بتائیں اس کو بہت غور سے سننا ہے، ان کا ہنسی مذاق نہیں اڑانا ہے. تعلیم یافتہ سے میرا مطلب ہے نالج اور تجربے سے میرا مطلب ہے ایکسپیرینس. یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ وقت کے ساتھ آتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے گزارنے سے آتا ہے. صرف پڑھ لینے سے تجربہ نہیں آتا. میں خاص طور سے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی مصروفیات اور زندگی کی مشکلات کی وجہ سے بچوں سے اس طرح سختی سے بات نہ کریں. ان سے نرمی سے بات کریں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو سمجھیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو بھی تھوڑا وقت گزرے وہ بہت ہی حسین اور عمدہ گزرے. رحم دلی سے میرا مطلب یہ نہیں ہے
کہ بچوں کی جو کمیاں ہوں یا ان کی کوئی بدتمیزیاں ہوں اس کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو ہر قدم پہ صحیح باتیں بتانا اور ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ محبت میں بگڑ جائیں. انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہوتی ہے. چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جیسا بھی ہو، اس سے اخلاق سے پیش آنا ہم سب کا فرض ہے. یہی اسلام نے سکھایا ہے. صحابہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے پوچھا، یا رسول اللہ اچھا آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے فرمایا کہ جو لوگوں سے اچھا سلوک کرے اور اس کی مدد کرے. اس پر ایک کہانی یاد آ گئی کہ ایک صحابی تھے جن کے بغل میں ان کا پڑوسی غیر مسلم تھا. وہ روز ان صحابی کے گھر میں جان بوجھ کر کوڑا پھینکتا تھا، صرف اس لیے کہ دیکھیں کہ وہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں. اس نے ایک دن کوڑا پھینکا، 2 دن پھینکا، 3 دن پھینکا، اسی طرح کئی دن پھینکتا رہا، مگر صحابی اس کے گھر نہیں گئے. وہ پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، تو وہ خاص طور سے صحابی کے گھر گیا اور جا کر کہا کہ میں آپ کے ہاں روز کوڑا پھینک رہا ہوں، مگر آپ کی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم کو ہمارے اللہ اور رسول نے یہ سکھایا ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے اور کسی بھی آدمی سے درگزر کرنا چاہیے، اس سے اخلاق اچھے رکھنا چاہیے، خاص طور سے پڑوسی سے. تو وہ آدمی جو تھا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ایک چھوٹی سی کہانی اور یاد آ گئی. ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بازار جاؤ اور ایک آٹے کی بوری خرید کے لاؤ، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آٹے کی بوری بھاری لگے تو کسی کو مزدور کو لے لینا. وہ بچہ گیا، اس نے آٹے کی بوری خریدی تو وہ بھاری تھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی مزدور نہیں ملا. ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ تیار ہو گیا کہ میں لے کے چلوں گا، مگر اس کا بڑھاپا دیکھ کر بچے کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ بوری میں اٹھا کے لے چلوں گا، تم میرے ساتھ چلو. وہ دونوں ساتھ ساتھ گئے اور جب گھر پہنچے تو ماں سے کہا کہ اس بوڑھے کو اس کی مزدوری دے دو. تو ماں نے کہا کہ بیٹا بوری تو تم اٹھا کے لائے ہو، اس کو مزدوری کس بات کی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بوڑھا ہے اس لیے یہ مزدوری اس کو دی جائے، اس پر رحم کیا جائے. اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے یا زکوٰۃ دیا جائے. اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جو روزمرہ کی ہماری انٹریکشن ہے دوسروں سے، ان کے اوپر اس کا اثر ہو. جیسے کہ نبی سے بات کرنا، سلام کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی بیماری یا کسی ضرورت کے وقت ان کے پاس ہونا، ان کی عزت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اگر اس سے کوئی خوش ہو جائے اور آپ خوش ہو جائیں اور اس کا پورا دن ہنسی خوشی گزر جائے تو اس سے بہتر مذہب کیا ہوگا. بولتا سب کوئی ہے، کوئی صرف بولنے کے لیے بولتا ہے، کوئی جو ہے وہ اچھی باتیں بولتا ہے، کوئی خراب باتیں بولتا ہے، کوئی علم سے بولتا ہے، کوئی اپنے تجربے سے بولتا ہے اور کوئی اخلاق سے بولتا ہے. میرے خیال میں اخلاق سے بولنے والا ہر شخص کو پسند ہوتا ہے اور وہی اسی کی باتیں دل میں اترتی ہیں، اسی کا چہرہ دماغ میں رہتا ہے اور وہی ہر وقت ذہن پہ چھایا رہتا ہے. KFK Islam. For building a strong Islamic foundation, click to subscribe to my YouTube channel. KFK Islam and like my Facebook page.
KFK Islam.